اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج تقریباً 2 دن کے ناغے کے بعد میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور ایک لطیفے سے آج کی ویڈیو شروع کروں گا۔ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں گا اور وہاں سے میں آپ کی لیے جو میں ویڈیو ہے وہ شروع کروں گا۔ یہ 2 دن جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں نہیں حاضر ہو سکا، اس کی وجہ کوئی ذاتی مصروفیات نہیں۔ تو لطیفہ یہ ہے کہ ایک غیر ملک کے اندر ایک پٹھان جو ہوتا ہے وہ ٹیکسی میں بیٹھتا ہے تو وہ جو میٹر ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو خان صاحب ہوتے ہیں وہ جب اپنی مقررہ منزل کے اوپر پہنچتے ہیں تو وہ پیسے بہت زیادہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا چکر ہے گا؟ کہنے لگا خان صاحب دراصل بات یہ ہے کہ جو آپ سے پہلے والا مسافر تھا نا، وہ پیسے دیے بغیر اتر گیا تھا تو میں نے میٹر بند نہیں کیا۔ تو اس نے کہا یہ کیا مطلب ہے گا؟ اس نے کہا دراصل آپ پاکستان سے آئے ہیں، پاکستان میں بھی یہی ہے کہ ایک بھگوڑے کا جو قرضہ ہے گا وہ ایک خان ادا کر رہا ہے، تو لہٰذا وہ جو بھگوڑا تھا جو ٹیکسی سے اتر کے بھاگ گیا اس کا قرضہ آپ ہی دیں۔ تو یہی پاکستان، مطلب اس نے پاکستان سے اس کی تشبیہ دی کہ جنہوں نے اربوں کھربوں ڈالر جو تھے وہ قرض لیے، وہ جو ہے جناب پلیٹلیٹس کم ہونے کے بجائے کا بہانہ کر کے انگلینڈ بھاگ جاتا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کو ملک کے قرضوں کے بوجھ کے تلے دبا کے، اور اب اس کی بیٹی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر گلیوں کے اندر ماری ماری پھر رہی ہے کہ ہمیں دوبارہ اقتدار دے دو۔ تو بہرحال یہ ایک لطیفہ میں نے آپ کو سنا تھا، یہیں سے میں آپ کو شروع کر رہا ہوں۔ آج کی 2 دن کی جو خبریں ہیں اس کے اندر بڑی زبردست قسم کی خبریں بھی ہیں، کوئی معلومات بھی ہیں اور تھوڑا سا اپوزیشن کی بات بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں کرونا ویکسین جو ہے جو چائنا نے ہمیں دی ہے وہ پاکستان پہنچ گئی ہے اور ڈی لوڈ ہو چکی ہے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پہ وہ پہنچ چکی ہے، اور اب اس کو ڈسٹریبیوشن کا عمل جو ہے وہ آج رات سے یا صبح سے شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ خبر تھی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ انڈیا کے حالات بہت سخت خراب ہیں۔ آپ کو جیسے کہ معلوم ہوگا، سوشل میڈیا سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ لال قلعے کے اوپر خالصتان کا پرچم ایک سکھ نے لہرا دیا۔ لیکن میں آپ کو ایک آج اندر کی خبر دے دوں، انڈیا کی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ جو سکھ فوجی ہیں، اور باقاعدہ وہاں پہ ایک ریجمنٹ ہے سکھ ریجمنٹ کے نام سے، لیکن بہرحال جو سکھ فوجی ہیں جو مختلف اور ریجمنٹوں میں بھی ہوں گے، انہوں نے تمام نے یہ ایکا کر لیا ہے کہ اگر انڈیا نے سن 1984 کی طرح کا کوئی آپریشن سکھوں کے خلاف شروع کیا تو ہم ہتھیاروں سمیت خالصتان کی تحریک میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ اس کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ بہت سی جو انٹرنیشنل جاسوس ایجنسیاں ہیں وہ بھی یہ رپورٹ کر رہی ہیں۔ تیسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو شاید معلوم ہی ہو کہ آج وہ آصف علی زرداری صاحب کی جو بڑی بیٹی ہے، آج ان کی شادی تھی، نکاح بھی ہو چکا، اور آصف زرداری صاحب نے اس میں خاص تحفہ بھی ان کو دیا، جو آپ سوشل میڈیا سے ہی دیکھ لیا، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا۔ سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ویورز میں کہ ہمارے ایک سابق ISI چیف تھے، اسد درانی ان کا نام تھا، ان کے جو تانے بانے تھے، اول تو وہ اس پوسٹ کے اوپر کیسے پہنچے تھے یہ ایک سوالیہ نشان ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ISI چیف ہوتا ہے یا اس قسم کے جو لوگ جو ان ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں یہ وزیر اعظم تعینات کرتے ہیں۔ تو اسد درانی صاحب کو نواز شریف صاحب نے ہی تعینات کیا تھا، اور ان کے تانے بانے جو ہیں وہ خفیہ ایجنسی، بھارتی خفیہ ایجنسی راز سے مل گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا پاسپورٹ بھی ضبط ہوا ہے اور ان کا نام ECL میں بھی ہے۔ اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ اپیل بھی کی کہ مجھے ECL سے نکالا جائے، لیکن وزارت داخلہ نے اور وزارت دفاع نے اس کی مخالفت کر دی اور کہا ہے کہ جناب یہ ان کے اوپر غداری کے کوئی شواہد موجود ہیں جس کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور ان کو ہم باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔
تو بات یہ کی کہ ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر ایک شخص پہنچا. اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے. میں پھر یہاں پہ ایک بات یہی کروں گا کہ یہ سوالیہ نشان ہے، اور وہ اس قسم کی حرکات میں اور سکنات میں اگر وہ ملوث ہے تو وہ کیوں تھا. لیکن بہرحال جتنا ہم موجودہ آرمی چیف باجوہ صاحب کو جانتے ہیں، اس کے حساب سے ان کا بچنا ناممکن ہے، اور بلکہ ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک 1 اسٹار بریگیڈیئر صاحب سولی چڑھ چکے ہیں، پھانسی لگ چکے ہیں، اور اب میرا خیال ہے کہ دوسرا نمبر جو ہے، بہرحال ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا. میں قبل از وقت کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، لیکن جو بھی ہوگا اچھا نہیں ہوگا. یہاں پہ میں اپنی ایجنسیوں کو یہ بھی ایک کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھا کریں. یہ صرف نارمل چیزوں کے پیچھے مت پڑیں کہ ہاں جی یہ وہ کوئی جو اس قسم کی جو چیز ہوتی ہے اور اس قسم کی جو بندہ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتا ہے، اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور باقاعدہ اس کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے. اچھا ویورز، اب ذرا آگے چلتے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ خبریں بہت ہیں گی، تو ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ جو امریکہ ہے، امریکہ کے جو نئے صدر ہیں بائیڈن صاحب، آپ کو شاید معلوم ہو کہ پاکستان تقریباً یہ آج سے 7 سال پہلے 36 F-16 طیارے امریکہ سے خریدنا چاہتا تھا، جن کی رقم بھی ہم نے ادا کر دی تھی. تو وہ جو سابقہ صدر تھے، انہوں نے وہ پاکستان کو طیارے نہیں دیے. اور اس سے پہلے بھی یہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ نواز شریف کے سیکنڈ دور کے اندر بھی یہ 60 F-16 کی رقم جو ہے یہ امریکہ کھا چکا ہے، اور اس کی جگہ پہ ہمیں 60 F-16 کی جگہ پہ پھر نواز شریف نے گندم منگا لی تھی. تو مقصد یہ کہ 60 F-16 جو تھے اس کی جگہ پہ جو دفاع کے لیے آنے تھے اور جو ہماری ضرورت تھی، اس کے بجائے نواز شریف صاحب نے گندم منگا کے اور سستے داموں جسے کہتے ہیں کہ عوام میں ہو دے دی. اور اس وجہ سے ان کی بلے بلے بھی ہے گی کہ جناب ان کے دور میں آٹا بہت سستا تھا، فلانا سستا تھا. بہرحال 60 طیاروں کے بجائے ہم گندم کھا چکے ہیں پہلے بھی. تو یہ جو 36 طیارے تھے یہ امریکہ نے روکے ہوئے تھے کہ، لیکن یہ جو بائیڈن نے آنے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ ہم یہ طیارے پاکستان کو دے دیں گے. اور یہ تقریباً میرا جہاں تک میری جو ذاتی انفارمیشن ہے، یہ اپریل سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ پہنچ جائیں. تو یہ بھی ایک خبر تھی. اب آتے ہیں ذرا سیاست کی جانب. تو سیاست یہ ہے کہ جو میں اکثر ویسے یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے اپنی ایک بہت پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، اور یہ مولانا یہ جو جس کو میں دین فروش مولوی کہتا ہوں، یہ ذلیل و خوار ہوگا. ہوا یہی کہ بلاول بھٹو نے سیدھی وہ جسے کہتے ہیں کہ آج میں نے اپنی ویڈیو ہی لطیفے سے شروع کی تھی، تو وہ فشو ہو گئے. تو بلاول بھٹو صاحب جو تھے وہ فشو ہو گئے. ویسے بھی زبان جو ہوتا ہے وہ مرد دیتا ہے، یا تو وہ تو اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کون ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ فشو ہو گئے. اور جو شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ مولانا صاحب آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، تو مولانا صاحب جو ہے نا اب ہاتھ ملتے رہ گئے، اور پھر مولانا صاحب نے دھمکی دی. لیکن ویورز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ میں جو اس کے لیے لفظ یوز کرتا ہوں دین فروش مولوی، اس کے لیے میں اس لیے یوز کرتا ہوں کہ میں اپنی بہت سی ویڈیوز کے ایک ویڈیو کے اندر میں ان کا پورا چٹھا بٹھا بھی کھول کے بتا چکا ہوں کہ اس بندے کے شراب خانے بھی ہیں غیر ملکوں میں. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے ایک دھمکی دی کہ جناب میں پی ڈی ایم کی سربراہی سے استعفیٰ دے دوں گا، یعنی کہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو اور یہ جو 9 جماعتیں ان کو کہا. لیکن اس کے اندر بھی یہ شخص کرپشن کر گیا. کرپشن کیسے کر گیا کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو اس کا ڈیسیجن یہ ہوا تھا کہ جناب سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بن جائیں گے صدر، اس کے بعد نون لیگ کا کوئی بنے گا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا کوئی بنے گا. تو اب ان کی میعاد ہو گئی تھی پوری. 3 سے 4 مہینے ایک کے لیے رکھے ہوئے تھے، تو وہ 3 سے 4 مہینے ان کے پوری ہو چکے تھے. تو لیکن یہ جو ہے اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے کہ میرے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا. تو استعفیٰ یہ دے یا نہ دیں، ویسے بھی ان کی میعاد پوری ہونے والی تھی اور یہ تبدیل ہونے والے تھے. بہرحال
بات یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ جو دانشور کہتے تھے، جو فلاسفر کہتے تھے، جو تجزیہ نگار کہتے تھے، جو دفاعی مبصرین کہتے تھے، وہ لفظ تقریباً حرف بحرف پورے ہوتے جا رہے ہیں. یعنی کہ پیپلز پارٹی اسمبلی الیکشن میں بھی حصہ لے چکی، اس کے بعد اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں بھی آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی نے کھل کر یہ بتا دیا ہے کہ ہم اس جمہوری سیٹ اپ کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، اور اسی سیٹ اپ کے اندر رہتے ہوئے تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس اسمبلی کو جسے کہتے ہیں کہ فارغ نہیں ہونے دیں گے. اب نون لیگ بھی ذرا سا پینترا بدل رہی ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ قومی دھارے کے اندر ہم اسی تنخواہ پہ نوکری کرتے رہیں، کیونکہ ان کے ایم این اے اور ایم پی ایس جو ہیں وہ بھی استعفے نہ دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ وہ ڈی سیٹ ہونے کے لیے تیار ہیں. اچھا، یہاں پہ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ ان دو بڑی پارٹیوں کو تو میں نے آپ کو بتا دیا، ویسے تو عوام ان کی حکومتیں دیکھتے رہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں نا، انہوں نے بھی گٹے اور گھوڑے پکڑنا شروع کر دیے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے سیف پیسج دے دیں، اور جسے کہتے ہیں کہ مجھے فیس سیونگ دے دیں. یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ منت ترلا پروگرام انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور کسی طریقے سے مقتدر حلقوں کو یہ بات پہنچائی ہے کہ میں سے غلطی ہو گئی، یعنی کہ وہ اپنی غلطی پہ پشیمان بھی ہیں. لیکن ویورز، یہاں پہ میں ایک بات آپ کو ایک ایسی بتانا چاہتا ہوں کہ یاد ہوگا آپ کو کہ یہ ایک طرف تو فوج کو گالیاں دیتے رہے سارے کے سارے، اور جسے کہتے ہیں کبھی خلائی مخلوق کہتے ہیں، کبھی جناب کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. آج کل خیر یہ عدالتوں پہ بھی ذرا سے وہ ہو رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دوسری طرف یہ درپردہ جو تھے بیک ڈور چینل سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2-3 دن پہلے زبیر صاحب جو ہے، یہ جو سابق گورنر سندھ ہے، ویسے میں ان کا نام زیادہ لینا پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ یہ جو زبیر صاحب ہیں، انہوں نے آرمی چیف سے ملنے کی کوشش کی ایک نجی محفل کے اندر. وہ پاکستان کلب ہے، وہاں پہ سی او اے جو تھے یہ اپنی فیملی کے ساتھ گئے تھے، اور جسے کہتے ہیں کھانے پینے کے لیے کلب کے اندر گئے تھے. تو ادھر دراصل جو زبیر صاحب ہیں، ان کے بھی والد صاحب جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں ریٹائرڈ، تو ان کو بھی وہ فیسلٹیز حاصل ہیں، تو یہ بھی وہاں پہ پہنچے تھے کہ کسی طریقے سے جناب میں بھی مل لوں. تو ملاقات ہوئی ہے رسمی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال عوام کو میں یہ کہوں گا کہ یہ ان پہ نظر ضرور رکھیں کہ یہ جو ہیں نا، یہ جسے کہتے ہیں کہ اربوں روپے ڈکارنے والوں کی جو یہ وکالت کرتا ہے اور ان کا ایک اسپوک پرسن ہے، وہ یہ جو ہے نا، یہ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا نکالنا چاہ رہا ہے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ دوبارہ یہ کسی طریقے سے مسلط ہو جائے، جو نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی عوام کو بھی چاہیے کہ اس چیز کے اوپر نظر رکھیں. تو ویورز، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے بتانی تھیں اور آپ کو میں نے گوش گزار کرنی تھی. دراصل بات یہ ہے کہ ایک تصویر میں نے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر فضل الرحمان صاحب 5-7 جو ہے یہ ان کے جو اسمبلی کے اندر جو ان کی سیٹیں ہوتی تھی، وہ تمام جو ایم این ایز تھے وہ ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جہاز کے اندر وی آئی پی قسم کا جہاز تھا. تو اب یہ جو ہے نا، جب یہ چیزیں چھین لی جائیں تو تکلیف تو ہوتی ہے. اب وہی گاڑیوں میں سفر کرنا پڑتا ہے، جہاز تو اب رہا نہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ اب کھانا پینا بھی گھر سے کھانا پڑ رہا ہے. تو تکلیف تو مولانا کو بہت ہے، لیکن جو ہم نے اندازہ ایک لگا لیا ہے، خاص طور پہ میں اپنی ذاتی بات کروں گا، میں دوسروں کی بات تو نہیں کروں گا، کہ مولانا کا اب دور دور تک نظر نہیں آ رہا. بس یہ انہی گاڑیوں میں اب گھوما پھریں گے، مدرسوں کے کھانے کھائیں گے، اور جسے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو آخری ٹائم ہو ان کا، تو وہ پشاور میں بذات خود پشاور کا رہنے والا ہوں، تو وہاں پہ کہتے تھے وظیفہ خون ڈاکہ. تو وہ محلے کے اندر جو تھے، یہ جو مدرسے کے جو طالب علم تھے، یہ ہر محلے میں جاتے تھے، وہ ہر گھر میں جاتے تھے، اور مطلب وہ ایک آواز لگاتے تھے، کسی سے بھیک نہیں مانگتے تھے کہ بھائی ہمیں وظیفہ دے دو. وظیفے کا مطلب ہوتا تھا کہ کھانا دے دیں جو بھی آپ کے گھر میں پکا ہوا ہے. تو لگتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ وظیفوں پہ ہی گزارا ہوگا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو ویورز،
اسی باتوں کے ساتھ اور اسی خبروں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، لیکن آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ ایک تو ان افغانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے، اب بہت ہو چکا۔ اور یہاں پہ پھر میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ ایک منگل باغ نامی آدمی تھا جو ان افغان مہاجرین کے روپ میں پاکستان آیا تھا، اور اس نے پاکستان کے اندر بہت قتل عامہ بھی کیا تھا، بم بلاسٹ بھی کیے تھے، اور جسے کہتے ہیں کہ یہ جو خودکش حملے تھے ان کا بھی وہ ماسٹر مائنڈ رہا ہے، تو اس کو افغانستان کے اندر ہلاک کر دیا ہے۔ اب یہ کس نے ہلاک کیا ہے یہ آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں، میں اس جگہ پہ بیٹھ کے وہ نام نہیں لینا چاہتا۔ بہرحال پھر وہی والی بات کروں گا جو آخر میں کہتا ہوں کہ پاک فوج زندہ باد۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو ان افغانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے، دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، سینٹ اور یہ جو صوبائی اسمبلیوں میں یہ ختم ہونی چاہیے، یہ قوم کے اوپر جو ایکسٹرا 40% کا بوجھ ہے ہماری پارلیمنٹ پہ یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو ویورز اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اپنے آپ کا، اپنے محلے کا، اپنے لوگوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ کرونا سے کی جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ لازمی اپنے اوپر اڈاپٹ کریں، ماسک ضرور پہنا کریں جب باہر جائیں، اور ذرا کوشش کیا کریں کہ جسے کہتے ہیں گلے ملنے سے ذرا سا پرہیز کر لیں، کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اور جب گھر واپس آیا کریں تو ہاتھ ضرور دھویا کریں صابن سے۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے تمام سے اجازت چاہتا ہوں جانے سے پہلے، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔